اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر و فن، دانش و دین، علم و عمل، فوز و فلاح، نظر آتا ہے ہر آئینے میں چہرہ ہمارا، غنچہ و گل کے اسالیب، ستاروں کے حروف، کوئی لکھتا ہے شب و روز قصیدہ ہمارا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم اردو درسی کتاب جماعت دہم کے سبق نمبر 8 ملمہ کے فہم شدہ سبق کی روشنی میں مشقی حل کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 1 آپ کے سامنے ہے۔ اس کے کل 5 اجزاء ہیں۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 کا الف جزو ہے۔ کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا؟ جواب: لڑکی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ بے جزو ہے۔ لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ جواب: وہ اپنے بیمار چچا کی عیادت کے لیے سفر کر رہی تھی۔ جیم جزو ہے۔ گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کیا جواب دیا؟ جواب: گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے جواب دیا کہ کیا میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا۔ دال جزو ہے۔ لڑکی اسٹیشن پر پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ جواب: لڑکی اسٹیشن پہنچی تو اس نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں بند تھیں۔ ہے جزو: لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا؟ جواب: لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس میں 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ان کے گرد بھاری بھاری بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی۔ تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا منمنا رہا تھا۔ ڈبے پر عجیب اضمحلال طاری تھا۔ لڑکی بددل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے۔ الف جزو ہے۔ سبق ملمہ کے ماخذ کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، اس کے ماخذ کا نام ہے سب افسانے میرے۔ یہ دوسرا جزو ہے جو درست ہے۔ بے جزو ہے۔ جب لڑکی ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو گاڑی آنے میں کتنی دیر تھی؟ جی، اس کا بے کا کون سا جزو درست ہے؟ 15 منٹ باقی تھے، سو پہلا جزو درست ہے۔ جیم جزو ہے۔ سبق ملمہ اصناف ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ جی ہاں، ویری گڈ، آپ بہت اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں۔ دوسرا جزو ٹھیک ہے، افسانہ۔ دال جزو ہے۔ ملمہ کس کی تحریر ہے؟ ویری گڈ اگین اسٹوڈنٹس، آپ نے بہت اچھے طریقے سے جواب دیا ہے۔ اس کا دوسرا جزو درست ہے، ہاجرہ مسرور۔ آگے دیکھیے۔ ہے جزو ہے۔ لڑکی نے کلی کو کتنی رقم دی؟ جی ہاں، کتنی رقم دی؟ 98۔ یہ پہلا جزو درست ہے اس کا۔ دال لڑکی کا سفر کا مقصد کیا تھا؟ جی، کیا جواب ہے اس کا؟ لڑکی کا سفر کا مقصد چچا کی عیادت تھا۔ چچا کی عیادت دوسرا جزو ٹھیک ہے۔ زے جزو ہے۔ لڑکی نے ریل کا سفر کس درجے میں کیا؟ جی، لڑکی نے انٹر کے درجے میں سفر کیا۔ یہ پہلا جزو ٹھیک ہے۔ انٹر کلاس میں کیا تھا، تو پہلا جزو درست ہے۔ تیسرا سوال ہے یہاں، لڑکی پر امیر زادے کی اصلیت کیسے واضح ہوئی؟ جواب دیکھتے ہیں۔ لڑکی اپنے چچا کے گھر پہنچنے کے بعد دھوپ کھانے کے لیے چھت پر گئی
اس کی نظر پڑوس کے گھر میں پڑی تو دیکھا کہ گوبر کے لپے پتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر کوئی تہبند باندھے اوندا پڑا دھوپ لے رہا تھا۔ جب اس نے کروٹ لی تو معلوم ہوا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو اسے اسٹیشن پر ملا تھا۔ لڑکی کو اس کی چچا زاد بہن نے بتایا کہ اس مکان میں ایک بیوہ اور اس کا لڑکا رہتا ہے۔ بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے جو ہمارے ہاں کے سارے کپڑے سیتی ہے اور سلائی بھی کچھ کم لیتی ہے۔ سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان درست کا لگائیں۔ الف جزو ہے، گاڑی ہمیشہ لیٹ رہتی ہے، کلی نے کہا۔ متن کے مطابق یہ درست جواب نہیں ہے کیونکہ اس میں ٹیکسٹ کی غلطی ہے اسٹوڈنٹس۔ رہت ہے، گاڑی ہمیشہ لیٹ رہت ہے اگر ہوتا تو یہ درست جواب ہوتا، سو یہ غلط جواب ہے۔ لڑکی کو ماموں کی بیماری کا خط ملا تھا۔ آپ کے ٹیکسٹ کے مطابق یہ ایک غلط جواب ہے۔ لڑکی کو ڈائریکٹ ماموں کی بیماری کا خط نہیں ملا تھا، یہ ٹیکسٹ میں ایسا کچھ نہیں لکھا گیا، سو یہ غلط جواب ہے۔ جیم جوزف ہے، کلی 1 روپے کا سکہ پا کر خوش ہو گیا۔ جی 1 روپے کا سکہ نہیں تھا، 98 تھی، سو یہ ٹیکسٹ کے مطابق غلط جواب ہے۔ دال، چچا کے ہاں لڑکی کا استقبال خوشی سے کیا گیا، ٹیکسٹ کے مطابق ایک درست جواب ہے۔ اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 5 ہے، اردو میں بالحاظ جنس 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث، یعنی ہر اسم چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان مذکر ہوگا یا مؤنث۔ اگرچہ ماہرین قواعد نے تذکیر و تانیث کے کچھ اصول بتائے ہیں، لیکن عام طور پر تذکیر و تانیث اہل زبان کے بول چال ہی کے تابع ہوتے ہیں، اور بے جان اسموں کی تذکیر و تانیث کے سلسلے میں بھی اہل زبان کی گفتگو ہی سند قرار پاتی ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ کچھ الفاظ نیچے دیے گئے ہیں، ہم اس کے بڑھتے ہیں کس طرف، تذکیر و تانیث کی وضاحت اور جملے کے استعمال کی طرف۔ برقع مذکر ہے، جملہ ہے لڑکی نے ریشمی برقع پہن رکھا تھا۔ کلی مذکر ہے، کلی ریلوے اسٹیشن پر کھڑا تھا۔ سڑک مؤنث ہے، ہمارے گاؤں کو پکی سڑک جاتی ہے۔ لالٹین مؤنث ہے، عمران نے نئی لالٹین خریدی ہے۔ لب مذکر ہے، بچے کے لب نہایت خوبصورت ہیں۔ پیشانی مؤنث ہے، اس کی پیشانی پسینے سے تر ہے۔ فرض مذکر ہے، ہم سب کو اپنا اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ سائنس مؤنث ہے، سائنس کی ایجادات نے ہماری طرز حیات اور طرز فکر کو تبدیل کر دیا ہے۔ گدڑی مؤنث ہے، فقیر نے گدڑی اور رکھی ہے۔ اسٹوڈنٹس آپ کو طریقہ بتایا جاتا ہے ہمیشہ کیا مذکر مؤنث کی کسوٹی کیا ہے کہ آپ اس کو جملے میں استعمال کر کے دیکھیں تو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ کیونکہ اردو اور پنجابی ہماری زبانیں ہیں، اس علاقے میں خاص طور پر جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے گرامر ہمیں کسی حد تک خود بخود ہی زبان کے ذریعے سے آتی ہے، کیونکہ زبان پہلے وجود میں آتی ہے، گرامر ہمیشہ بعد میں۔ اس لیے اردو کو سیکھنا اور اس پر آگے بڑھنا کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی زبان ہے۔ اگلے سوال ہے سوال نمبر 6، اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ انشاءاللہ ہم کل اس کی طرف بڑھیں گے۔ سوال نمبر 7 ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ سبق ملمہ کا سیاق و سباق ذہن میں رکھ کر درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجیے۔ یہ 2 پیراگراف آپ کو تشریح کے طور پر تفویضی کام کے حوالے سے دے دیے گئے ہیں، امید واسق ہے آپ کر چکے ہوں گے۔ آگے سوال نمبر 8 ہے اسٹوڈنٹس۔ سوال نمبر 8 کیا ہے؟ اردو میں دوسری زبانوں کے الفاظ جذب کرنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔
یہی وجہ ہے یہ زبان دسیوں زبانوں کے الفاظ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، یعنی کہ کئی زبانوں کے، 10 سے دسیوں یعنی کہ کئی۔ ایک زمانے تک اس پر فارسی اور عربی الفاظ کا غلبہ رہا، اب کچھ عرصے سے انگریزی الفاظ بھی تیزی سے اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ آپ اس افسانے میں استعمال ہونے والے انگریزی الفاظ کی ایک فہرست مرتب کیجئے۔ الفاظ کون کون سے ہیں؟ جی ہاں، یقیناً بڑی تیزی سے آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ اوور کوٹ، سینڈل، ویٹنگ روم، فرسٹ کلاس، انٹر، پلیٹ فارم۔ یہ وہ الفاظ ہیں انگریزی کے جو آپ کے سبق میں استعمال ہوئے ہیں۔ اردو ہے نام جس کا وسیع دامن رکھتی ہے، اور جو بھی لفظ ہو وہ مذکر ہے یا مؤنث، الفاظ کی کوئی بھی اس میں عکس ہو، الفاظ کے کتنے ہی اس میں قوسِ قزح کی طرح رنگ ہو، وہ اپنے اندر سموتی چلی جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے یہ اردو زبان کا لفظ ہے یہ اسی لیے اس کو لشکری زبان کہا جاتا ہے اسٹوڈنٹس۔ ہمیں فخر ہے اپنی زبان پر جو ہماری طرح، ہمارے دلوں کی طرح اپنے دامن میں کشادگی رکھتی ہے۔ امید بخیر آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے اور اردو پر محنت کریں گے، کیونکہ اردو جتنی آپ محنت کریں گے اسٹوڈنٹس، اس سے بڑھ کر آپ کو نوازے گی انشاءاللہ۔ سوال نمبر 1 آپ اپنی کاپی پر خوش خط تحریر کریں گے، یہ آپ کا تفویضی کام ہے۔ والسلام، مس سدرا ثنا۔